اولین جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے ہم اللہ کی محبت اور اس کی رضا کو کیا کر لیں، پالیں. اور دوسری جو ایک خوبی انسانی شخصیت کے تزکیے کے لیے ضروری ہوتی ہے وہ تقویٰ ہوتی ہے یا اللہ کا ڈر اور خشیت ہوتی ہے. اگر آپ روزے پر غور کریں تو یہ دونوں مقاصد اللہ تعالیٰ اس روزے کے ذریعے ہمیں دے دیتا ہے. جو آپ قرآن کی آیت ہم پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس سے تقویٰ بھی پیدا ہوتا ہے. اور یہ روزہ خود ایک ایسا عمل ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِنَّهُ، اللہ فرماتا ہے کہ وَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أُجْزِي بِهِ، یعنی اس روزے کا بدلہ اللہ کہتا ہے میں خود ہو جاتا ہوں. یعنی اللہ جس کا خود ہو جائے اس سے بڑا کیا انسان کے لیے اور اجر ہو سکتا ہے. تو یہ بظاہر آپ دیکھیں عقل اور فہم کے اعتبار سے تو ڈر اور محبت دو بالکل الگ الگ چیزیں، لیکن اللہ کی ذات سے محبت اور اللہ کی ذات کا تقویٰ اور خشیت دونوں اثرات ایک ہی ڈالتے ہیں. اس لیے کہ انسان اللہ سے ڈرتا بھی اللہ کی محبت ہی کے حوالے سے ہے. تو یہ جو جذبہ ہے جو روزے کے اندر دوسرے انسانوں سے محبت، ان کی غمگساری کرنا، یہ ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے. اس لیے میرے ساتھیوں آپ دیکھیے کہ یہ محبت الہی کی وجہ سے اللہ کے مخلوق سے جو محبت پیدا ہوتی ہے یہ در حقیقت دوسرے پہ نثار ہونے کے لیے ہمیں تیار کرتی ہے. اور یہ وہ جذبہ ہے جو ہماری انسٹنکٹس کو، جبلت کو بھی اسپرچولیٹی میں بدل دیتا ہے. اس لیے میرے ساتھیوں گمنام حیثیت سے بھی لوگوں سے محبت کرنا ہم سیکھیں. آپ دیکھیے کہ یہ وہ جذبہ میں نے کہا کہ جب یہ ایسا جذبہ ہے کہ دوسرے کے لیے انسان کو قربان کراتا ہے. آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ آپ اور مہینوں کے مقابلے میں رمضان میں بہت سخی ہو جاتے تھے. ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک سائل آپ کے پاس آیا اور اس نے مانگا اور آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو آپ نے کہا جاؤ فلاں جگہ سے قرض لے لو. تو حضرت عمر نے آپ کا ہاتھ روک لیا، کہا اللہ نے آپ کو اس کا مکلف نہیں کیا ہے. تو آپ کا چہرہ مرجھا گیا. ایک انصار صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول انہیں دیجئے، اللہ اور آپ کو دے گا. تو آپ کا چہرہ کھلکھلا اٹھا اور آپ نے کہا جاؤ وہاں سے قرض لو اور اپنی ضرورت کو پوری کر لو. آپ دیکھیے کہ جو یہ مواسات کا مہینہ ہے، غمخواری کا، اللہ کی مخلوق سے محبت کا، یہ کس طرح ہمیں دوسرے انسانوں کے لیے قربان ہونا سکھاتا ہے. اس میں انسان ایک خوشی اور ایک تسکین کیا کرتا ہے، محسوس کرتا ہے. اسی کے ساتھ میرے ساتھیوں یہ جو دن بھر ہم روزہ رکھتے ہیں اس کو افطار کے وقت کبھی کبھی میں اور آپ کے اپنے قلب کا جائزہ لیں کہ اس کے اثرات میرے اوپر کیا پڑے ہیں. دیکھیے ہم جو چیزوں سے روزے میں دن بھر رکتے ہیں اور عین افطار کے وقت ہمارے سامنے بھوک ہے اور دسترخوان پہ سب کھانا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ میں اسی وقت میرے بندے کی پکار کو کیا کرتا ہوں، سنتا ہوں. تو یہ جو محبت الہی میں جو سرشار ہوتا ہے اس کی نظر باوجود اپنی حقیقی ضرورتوں کے وہ اپنے رب سے مناجات میں لگ جاتا ہے. تو کیا میرا دل افطار کے وقت ان کیفیتوں کا حامل ہوتا ہے؟ اسی طرح جب ہم اللہ کے حضور اسی افطار کے بعد مغرب کی نماز کو جاتے ہیں تو مسجد میں کچھ دیر بیٹھ کر اپنے رب سے سرگوشی اور ذکر و اذکار میں میرا دل لگتا ہے یا فوراً میں مسجد سے بھاگتا ہوں؟ اس لیے کہ اللہ کی محبت جس کے دل میں ہو تو اس کو اللہ کے گھر میں بیٹھنے سے وحشت نہیں ہونی چاہیے. یہ وہ چیز ہے جو انسان کو اپنے اندرون اور اپنے داخل کا ہمیں میرے بزرگوں اور ساتھیوں جائزہ لینا چاہیے. اسی طرح ایک اور بات یہ ہے کہ ہمارا جو نصب العین ہے، اقامت دین کا غلبہ، اس کے لیے بھی یہ روزہ ہمیں کیا کرتا ہے، تیار کرتا ہے. آپ دیکھیے کہ اس کو صبر کا مہینہ کہا گیا. آپ دیکھیے قرآن کہتا ہے اس کے ذریعے شکر کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. اور رمضان کی جو آیت آئی ہے اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتا ہے کہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ،
کہ تم اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو کیا کرو؟ بیان کرو۔ دراصل یہ صوم عرب کے اندر بھی یہ بات تھی کہ وہ اپنے گھوڑے کو سخت مشقت کے لیے جب تیار کرنا ہوتا تھا تو گرمی میں کیا رکھتے تھے؟ اسے اس طرح کی ہوا، گرم ہواؤں کی مشق دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے سے جو گزار رہا ہے وہ اس کی جہاں پہلے اپنی نفس کے تزکیہ اس میں کرتا ہے تو وہی اللہ تعالیٰ کی کبریائی کے لیے ہمیں بیان کرنے کے لیے ہمیں تیار کرتا ہے۔ آج کیا صورتحال ہے؟ ہم جو اس تحریک سے وابستہ ہیں، یہ کیا کوئی صرف رفاہی کام کرنے کے لیے ہم وابستہ ہیں؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ پورے انسانوں کے سامنے اللہ کی کبریائی بیان ہو، میری ذات، میری نفس میں اللہ کی کبریائی بیان ہو، میرے گھر میں اللہ کی کبریائی بیان ہو، میرے محلے میں اللہ کی کبریائی بیان ہو، یہاں تک کہ یہ ایوان ہے اس میں بھی اللہ کی کبریائی بیان ہو۔ لیکن آج اس کبریائی کا نام لینا آج کے اس دور میں یہ ہو گیا ہے کہ سب سے بڑا چیلنج تحریک اسلامی کو وہ یہی ہے، اس فکر کا چیلنج ہے کہ وہ اللہ کی کبریائی کو ڈنکے کی چوٹ پر نہیں بول پا رہی ہے۔ آپ دیکھیے کہ یہ اللہ سے کیسی محبت جو رمضان ہمارے اندر پیدا کرتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کے لیے تو انسان نچھاور ہوتا ہے، اس کی مرضی بن جاتی ہے، اور اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام ہو تو اس کی حمیت اور غیرت اسے چین سے نہیں بیٹھنے دیتی۔ آج محلوں میں شراب کھانے ہیں، پروسٹیٹیوٹ کا بزنس عام ہے، پون فلمیں آپ دیکھیے کیا ہے، ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی ڈنکے کی چوٹ پر کیا ہو رہی ہے؟ کبریائی کا عملاً انکار کیا جا رہا ہے۔ اللہ تو ایک کن سے اس سب چیز کو ختم کر سکتا ہے، لیکن وہ اہل ایمان کو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ اللہ کی اس کبریائی کے لیے کتنا اپنے آپ کو نچھاور کرتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور ساتھیوں، یہ مہینہ اس تربیت کے ہی لیے ہمیں دیا گیا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ عید کے دن جب دوگانہ نماز ہم پڑھتے ہیں تو جاتے ہوئے اور آتے ہوئے کیا تکبیر پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ ہم بات کرتے ہیں۔ تو یہ مشن، یہ مقصد کے لیے رمضان ہمیں کیا کرتا ہے؟ تیار کرتا ہے۔ تو رمضان کے بعد یہ میری اس سرگرمی میں اللہ کی اس کبریائی کو بیان کرنے میں میرے اضافہ ہوا یا سرد مہری آئی، یہ بھی مجھے دیکھنا چاہیے۔ چوتھی چیز یہ ہے میرے ساتھیوں کہ ہمارے قلب کا ہم جائزہ لیں۔ دراصل انسان کی داخل کی دنیا جب خراب ہوتی ہے تو ظاہر میں بھی سب خراب ہوتا ہے۔ آپ نے قلب کے اوپر تقریر سنی، ایسا محسوس ہوتا ہے کبھی کبھی کہ شیطان ہمارے داخل کے راستے سے بہت ہمیں بہکاتا ہے۔ رمضان میں اللہ کا احسان ہے کہ شیطان نہیں ہے، اللہ کا احسان ہے، لیکن نفس ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ جو حسد، کینہ، کبر، ایسے ایسے امراض ہے جو غیر محسوس طریقے پر ہم اس کے عادی ہو جاتے ہیں۔ یعنی انسان چھوٹی چھوٹی بات پر اپنے دلوں میں دوسرے بھائی کے لیے بات کو پالنا، کیا جذبات ہمارے اندر ہے؟ کسی بھائی کے لیے دل میں برا رکھنا، کیا یہ جذبات کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جائیں گے؟ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لیلۃ القدر میں سب کی معافی ہو جاتی ہے، مگر جس کے دل میں اپنے بھائی کے لیے کینہ ہو اس کی معافی نہیں ہوتی، حسد جس کے دل میں ہو۔ تو یہ مہینے میں اپنے قلب کو ہر روز بیٹھ کر اللہ کے سامنے پاک اور صاف ہم کریں۔ جس بھائی کے لیے اگر ہمارے دل میں حسد ہو تو اس کے لیے تنہائی میں دعا کریں۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کے تعلق سے آپ کے دل میں حسد پیدا ہو تو یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ وہ نعمت اسے اور دے، چاہے علم ہو، چاہے مال و دولت ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو خالص کر دے گا۔ اس طرح کا ہم اپنا جائزہ لیتے رہے میرے بزرگوں اور ساتھیوں۔ اسی طرح جو میں نے یہ بات کہی تھی کہ یہ اللہ کی محبت کے واسطے سے اللہ کی مخلوق کی محبت جو ہمیں پیدا ہوتی ہے، تو یہ محبت اور یہ غمخواری ایک اس کے جاپنے کا یہ بھی طریقہ ہے کہ آپ دیکھیے جب ہم راستے میں جاتے ہیں تو کبھی کسی نابینا کو دیکھ کر میرے دل میں ایک غم یا تکلیف کی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ کس کیفیت سے گزر رہا ہے۔ کسی پاؤں سے معذور شخص کو دیکھ کر میری آنکھوں میں کبھی آنسو آتے ہیں کہ یہ کیسی تکلیف کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے۔ اگر یہ نہیں آتے تو اس کا مطلب ہے شہر مواسات نے ہمارے اندر وہ کیفیت کو پیدا نہیں کیا۔
اس لیے میرے ساتھیوں اس مہینے میں ان کی غمخواری کے بہت طریقے ہیں. ایک طریقہ کبھی اس طرح گمنامی کا بھی ہم کر لیں. ابھی بات آئی کہ فقیروں کی بھیڑ لگ جاتی ہے. میں یہ کہتا ہوں سروے سب کرنا یہ اپنی جگہ اس کی اہمیت ہے، لیکن کبھی کبھی میرے ساتھیوں کچھ راستے میں چلتے ہوئے آپ رمضان میں دیکھتے ہوں گے کچھ بچے تھال لے کر فالودہ کا جو ہولا ہوتا ہے وہ بیچتے ہیں، یا کچھ چھوٹے آلو ہوتے ہیں اس کے مسالے والے لگاتے ہیں. وہ مشکل سے پورا جو سامان ہوگا نا 300-400 روپے کا ہوگا، اور اس سے وہ 50 روپے 40 روپے جو بھی ان کو ارننگ ہوتی ہے. آپ سوچئے کہ وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا رہا. کبھی اس بچے کے پاس یا اس بوڑھے کے پاس جو چھوٹا سا تھال لگا کے بیچ رہا ہے، جا کر اس سے ہم ملیں، اس کا وہ سامان خریدیں اور پھر اسے اپنی طرف سے تحفے میں دے دیں. یہ بھی میرے ساتھیوں غم گساری اور مواسات کا طریقہ ہوتا ہے. یہ جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، ایک بات دو آخر میں باتیں کہوں گا. یہ دیکھیے، یہ جو کیفیات رمضان میں اللہ تعالی ہمیں عطا کرتا ہے اس کی حفاظت بھی بہت ضروری ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس ایک مہینے میں مغفرت، تہجد، کئی طرح کے نیک اعمال انسان کیا کرتا ہے، انجام دیتا ہے. تو یہ مولانا فاروق خان صاحب کلام نبوت میں ایک بات کہتے ہیں کہ جب بندہ اللہ سے ایک نئے عمل کے ذریعے تعلق کا اظہار کرتا ہے، یعنی انسان سنت ہمیشہ پڑھتا ہے، رمضان میں نفل بھی پڑھتا ہے، اور تو یہ جو تعلق آپ اس سے قائم کرتے ہو، دیکھو وہ رشتہ ٹوٹنے نہ پائے. جب آپ کسی سے رشتہ بناتے ہو اور پھر اس سے کیا کرتے ہو، ہٹ جاتے ہو، چھوڑ دیتے ہو، تو اسے کیا لگتا ہے، برا لگتا ہے. تو جب ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان رشتوں کو رمضان میں قائم کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کے حوالے سے کچھ اضافہ کرتے ہیں، تو اس کیفیت کی حفاظت ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسی لیے آپ دیکھیے کہ شوال کے مہینے میں 6 نفل روزے کا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان اس روزے کے عمل کو فرض تک باقی نہ رکھے، بلکہ آگے بھی اس اللہ کے ساتھ تعلق کا اظہار کیا رکھے، باقی رکھے. ہر مہینے کچھ نوافل روزے رکھنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق دے. یہ جو پہلو ہے حفاظت کا، اس پہلو سے بھی میرے بزرگوں اور ساتھیوں ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. تو ساتھیوں، یہ آخر کی بات یہ ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ جیسا ہمارے تزکیہ اور تربیت کے لیے آیا ہے، اس میں اللہ کا اتنا احسان ہے، اللہ تعالیٰ اتنا کرم فرماتا ہے کہ بس مغفرت کے ہر جگہ مواقع ہمیں اور آپ کو کیا کیا ہے، اس نے دیا ہے. تو قرآن کہتا ہے نا، سابقوا الی مغفرہ، اس مغفرت کی طرف کیا کرو، تم دوڑو. وہ مغفرت افطار کے وقت مانگو، سحر کے وقت مانگو، تہجد کے وقت مانگو، جمعہ کی ساعتوں میں ہم مانگے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ، اپنے استغفار کے ذریعے ان آنسوؤں کو بہائے جو ہمارے قلب کے گناہ کو آب زمزم کی حیثیت سے رکھتے ہیں، اس کو دور کرنے میں. یہ تنہائی کے میرے آنسو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. جہنم کی آگ اللہ اس پر کیا کرتا ہے، حرام کرتا ہے. اور یہ جو کیفیات کے ساتھ جو ہم گزاریں، تو آخر میں جو میرے بزرگوں ساتھوں رات آتی ہے جس کو لیلۃ الجائزہ بعض حدیث میں کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں ضعف ہے لیکن اس کو بات کہی جاتی ہے. تو وہ عموماً لوگ جو چاند رات ہوتی ہے اس کو غفلت میں ضائع کر دیتے ہیں، یعنی خریداری ہے، دوسرے سب کام ہیں. حالانکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جو تنہائی میں کھڑے رہ کر اپنے رب سے آئندہ سال کے لیے کچھ عہد و پیمان کرنا ہوتا ہے کہ اللہ، میرا نفس کے اندر، میری عادتوں کے اندر یہ کمزوری ہے، اب آنے والے سال میں اسے کیا کروں گا، دور کروں گا. ان نیکی اور خوبی کو یا اللہ مجھے مدد دے کہ میں کام کروں گا. اس تحریک کو، اس انقلابی تحریک کے اندر میں اپنا کیا رول ادا کروں گا. یہ اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز اور عہد و پیمان کیجئے، اللہ اس کے لیے راہ آسان کرے گا. اور آخر میں میرے بزرگوں اور ساتھیوں، ہم اللہ سے یہ دعا کریں کہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں ان مزدوروں میں شامل کر دے جو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں پر فخر کر کے کہتا ہے. جب انسان اس کیفیات کے ساتھ، اس شعور کے ساتھ روزہ گزارتا ہے اور وہ 2 گانا نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے، تو اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے میرے یہ بندے کیوں آئے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ، یہ تیرا شکر ادا کرنے آئے ہیں.
انہوں نے مہینے بھر یہ کیا کیے، اعمال انجام دیے، تو اللہ کہتا ہے کہ مزدور کو اس کی مزدوری، اس کی اجرت کام کرتے ہی کیا ہونی چاہیے، مل جانی چاہیے۔ تم گواہ رہنا میں نے انہیں کیا کر دیا، معاف کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے معاف کرنے والے مزدوروں میں میرا اور آپ کا کیا کر دے، شمار کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔